کہ ابھی دانت لگے نہیں ہیں, بالکل ابھی داڑھ کے نیچے آیا نہیں ہے حذیفہ, ابھی کارنیورس آیا نہیں ہے, ابھی بلا نے حملہ نہیں کیا, ابھی ریالٹی چیک ملا نہیں ہے, اس لیے افسانوں میں بیٹھا ہے, کر دے ضائع. ابھی داڑھ کے تھلے نہیں آیا نا کسی کے. جب مار کھائے گا, جب ذلیل ہوگا, جب اپنوں کے ہاتھ لگیں گے اور فینٹیسی ٹوٹے گی اور فکشن سے باہر نکلے گا اور ریئلزم میں آئے گا, آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا, اور اسے پتہ چلے گا کہ نہیں بھائی جان, دنیا صرف چائے کے ڈھابوں پہ بیٹھ کے ادھر کی فلاں کی میمزوں کے اوپر ٹائم ویسٹ کرنے کا نام نہیں ہے. فلاں نے یہ کہا, وقال فلان وقال فلان, یہ زندگی نہیں ہے. زندگی اپنا ایک اوپینین بنانے کا نام ہے, ایک رائے بنانے کا نام ہے, ایک نظریہ بنانے کا نام ہے, ایک عقیدہ بنانے کا نام ہے, اور ٹیبل پہ اس کو پچ کرنے کی پاور ہونے کا نام ہے. کیسے کرے گا وہ, کیسے یہ کیسے وزن آئے گا اس کے اندر, کیسے سمجھے گا کہ کہاں پہ کیسے بات کرتے ہیں, کتنا رکھتے ہیں, کس سے کتنی کرتے ہیں, کس کو کتنا چھیڑتے ہیں, کس کو پہلے ہلاتے ہیں, ترجیحات کیسے دیتے ہیں, پریفرنسز کیسے دیتے ہیں, پرائرٹائزیشن کیسے دیتے ہیں, کیسے سیکھے گا. اچھا میرا اصول تمہاری بات, پہلے سے شروع کرے گا تو آگے بہت ریلیکسیشن رہے گی, لیٹ شروع کرے گا تو زیادہ کمفرٹ زونز اس کے چیلنج ہوں گے. آپ بچپن سے تربیتی نشست سے چھوٹی عمروں سے ان کو لگا دیں کہ بھئی اتنا کام پرنسپل رکھو, ساتھ ہی تمہیں بہت لیوریج مل جائے گا, کیونکہ چھوٹی عمر میں بھی اتنے پریشرز نہیں. پھر فرسٹریشن ہوگی, پھر تپے گا. اب یہاں بیوی بھی دیکھنی ہے, شادیاں بھی دیکھنی ہے, پاکستانی معاشرہ ہے, لوگوں کے گھر جانا ہے, کیک لے کے جانے ہیں, کچھ کھانے کو ہونا چاہیے, خالی ہاتھ تو نہیں جا سکتے نا. بھائی آگے چلے گئے ہیں, بھابھیوں کے بیچ میں دیورانی جٹھانیوں کی ٹینشنیں چل رہی ہوں گی, کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, میکے کے اندر کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, سسرال میں کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. یہ تو جوانیوں کی باتیں ہوتی ہیں. لڑکے بیٹھے ہیں شوگر, آؤ نا پریکٹیکل میں, شادیاں ہونی ہے, آگے بچوں کے اسکولنگ سسٹمز ہیں, اتنے اخراجات ہیں, کوالٹی ایجوکیشن دینی ہے. مڈل کلاس فیملی کا آدمی کیسے سروائیو کرے گا؟ یا تو ٹھیک ہے پیچھے باپ دادوں کے پیسوں کے انبار ہیں, تو ادھر بھی میرا نقطہ یہ ہے, if you have a lot of money, if you have a lot of wealth, اگر دولت کے انبار ہیں تو کریٹیوٹی بھی اس اعلیٰ معیار کی ہونی چاہیے تھی. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کا دادا بھی عالم, اس کا باپ بھی عالم, وہ دیکھ کتنی بڑی ہستی بن گیا آگے سے. تو آپ کے اگر باپ دادا اتنے بڑے لوگ تھے تو آپ کو تو اس سے بھی زیادہ جن قسم کا کانسیپٹ لے کے آنا چاہیے تھا. دو بات, یا تو آپ تو بہت پاورفل ہیں پیچھے سے, تو آپ کو اور پاورفل ہی آنا چاہیے, اور اگر آپ بہت ہی ہلکے ہیں تو اب بھی آپ کو بہت اسٹرگل کرنی ہے آگے آنے کے لیے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, نہ دین میں امام بخاری بننا ہے, نہ دین میں امام شافعی بننا ہے, نہ دین میں امام شاطبی بننا ہے, نہ دین میں امام جو ہے اللہ آپ کا بولے ابن کثیر بننا ہے, نہ دین میں امام حسن بصری بننا ہے, نہ دنیا کے اندر آئنسٹائن بننا ہے, نہ دنیا کے اندر, ٹھیک ہے اگر فالوور اور فیسیلیٹیٹر بھی بننا ہے تو یہ بتائیں کسی کانسیپٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے اندر بھی آپ اپنے ڈومین میں اتنے آپ پر بوجھ ہوگا, ضائع کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں آپ کے پاس انجوائمنٹ کا, ریلیکس ہونے کا ٹائم ہو جائے گا جب آپ نے آٹومیشن کر لی ہوگی, اور آٹومیشن کرنے کے لیے آپ کو روبوٹ چاہیے, روبوٹ کے لیے ٹیم چاہیے, ٹیم کے لیے بندے چاہیے. کہاں سے لے کے آئیں گے آپ, کیسے بیچیں گے اپنا آپ ان کو, کیسے لوگ اپنی جان آپ کی ہتھیلی میں رکھ دیں گے کہ یار آپ کی لیڈرشپ میں آپ چلتے ہیں. اور اگر آپ نے فالوور ہی بننا ہے اور تو پھر اگر آپ نے فالوور ہی بننا ہے, بننے کے لیے بھی تو فالوور بننے کے لیے بھی تو آپ میں کچھ ہونا چاہیے نا, ضائع کیسے کر. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا سب سے اچھا اسلام کس کا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا سب سے اچھا اسلام کس. اس کے بعد ہم جائیں گے وہ 3 کیٹیگریوں کے اوپر, ہم اس کے بعد جائیں گے سب سے اچھا اسلام کس کا. آپ نے بولا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, بندے کا اسلام سب سے اچھا اس کا ہے جو وہاں ہوتا ہی نہیں ہے, جہاں وہ ترک کر دیتا ہے ہر اس چیز کو جو لا یعنی. اٹ از آف نو یوز. نہ اسے اسپرچول فائدہ ہو رہا ہے, نہ اسے فزیولوجیکل فائدہ ہو رہا ہے, نہ اس سے مورل فائدہ ہو رہا ہے, نہ انٹلیکچوئل فائدہ ہو رہا ہے. اس میں کوئی افیکٹونیس نہیں ہو رہی, کوئی ایفیشنسی نہیں ہو رہی, کوئی انٹرپرسنل سکلز نہیں ڈیولپ ہو رہے, کوئی ووکیشنل ٹریننگ نہیں ہو رہی, کوئی سافٹ سکل ٹریننگ نہیں ہو رہی. کسی قسم کا اس ایکسچینج میں, اس بیٹھک میں, اس محفل میں, اس سسٹم کے اندر کوئی گروتھ نہیں ہو رہی. وہ بیٹھا ہوا کر کیا رہا ہے وہاں پر, کیا کر رہا ہے وہ شخص؟ کوئی ذکر اذکار نہیں مل رہے, کوئی نئی حدیث سننے کو نہیں مل رہی, کوئی نیا کانسیپٹ نہیں مل رہا اس کو, کوئی نئی آئیڈیا کریشن نہیں مل رہی, کوئی نئی کریٹیوٹی نہیں مل رہی, کوئی نئی لائف سکلز نہیں مل رہے, کوئی لائف کوچنگ ٹپس نہیں مل رہی, کوئی فقہ کا باب نہیں مل رہا, کوئی مجتہد کا اجتہاد نہیں مل رہا, مفسر کی تفسیر نہیں مل رہی, محدث کی حدیث نہیں مل رہی. یہ کس وجہ سے سن رہا ہے اس کو, اور کس وجہ سے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, یہ بتائیں نا, کر کیا رہا ہے وہ وہاں. اس لیے آج قوم, آپ کہتے ہو نا ویسٹ میں وہ لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں یا کچھ بھی ہیں تو پھر بھی ضائع کرتے ہیں. ان کا سسٹم بلٹ ہے, سسٹم نے ان کو 5 دن نہیں کرتا وہ, یہ وہ ہفتے میں 1 دن عیاشی کرتا ہے,
اور وہ انہیں سسٹم میں رکھا ہوا ہے کہ بھائی اس دن تو شرابیں پی, دارو پی کر روڈوں پہ جو مسئلے مسائل کرنے, 5 دن گدھے کی طرح کام کراتے ہیں. ہم تو پہنچے تھے جب پڑھنے کے لیے امریکہ میں, 6 بجے امریکہ روڈوں پہ ہوتا ہے, 6 بجے امریکہ روڈوں پہ تھا, بسیں بھری بھی ہوتی ہیں. کیوں؟ وہ آپ کا تیل نکال لیتے ہیں کھال کے اندر سے, اس طرح کام لیتے ہیں آپ سے. اور ہلکی سی پرفارمنس میں آپ کے مسئلہ آ جائے, ایک آپ کا چیک باؤنس ہو جائے, آپ کے سوشل سیکورٹی کے اندر ایسا کالا دھبا لگے گا, پورے امریکہ کی 54 اسٹیٹوں کے اندر آپ کو لون نہیں ملنا کہیں. نہیں, پھر اس کو کلیئر کرتے کرتے زندگی چلی جائے گی. آپ ایک بار گولی کا بٹن دبنا ہے, ایک یہ جوانیوں کے اندر یہ تنظیموں میں لڑکے گھس جاتے ہیں, یہ آگے پیچھے جاتے ہیں, یہ یونٹوں میں چلے جاتے ہیں, بدماشی کا شوق ہوتا ہے, ٹور چاہیے ہوتی ہے, بائکوں کے پر کر لے, ایک بار آئے گا تو داڑ کے نیچے کسی کے, اور پوری فیملی پیچھے بیٹھی بھی ہے, پورا سسٹم بیٹھا ہوا ہے. اور ایک وہ بھی ہیں جو لگے ہوئے محنتیں کر رہے ہیں, صبح سے شام مارے کھا رہے ہیں. میرے پاس ایک آدمی آیا, میں گاڑی میں کھانا کھا رہا ہوں, اور ویٹر تھا بیچارہ, لے کے آیا کھانا, اور برابر میں ایک بندہ بھیک مانگنے آ گیا, اور کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ اس کو ضرورت ہے, ہٹا کٹا. میں نے اس کو بولا, وہ محنت کر کے پیسے کما کے یہاں پر کسٹمروں کے آگے ذلیل ہو رہا ہے, وہ ٹھیک ہے, اور تو آ کے یہاں پر اس صرف تو نے ہاتھ پھیلانا ہے, اپنی سیلف انٹیگریٹی کو بھی تباہ کرنا ہے, اور یہاں پر اللہ کے نام کے اوپر تو نے بھیک مانگنے. ٹھیک ہے, ضرورت مند ہو سکتا ہے, یہ پاگل ہے, یہ بھی یہ کر لے, پھر ساری قوم ہی پھر بھیک مانگنے پہ لگ جائے گی, تو پھر وہ کیسے جائے گا کہ ید الاعلی خیر من ید السفلی, اوپر دینے والا ہاتھ نیچے والے لینے والے ہاتھ سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے. تو اسلام کے انٹیگریٹیاں بلڈ نہیں کرتا. یہ سب چیزوں کے لیے محنت کرنی پڑے گی, کام کرنے پڑیں گے, مار کھانی پڑے گی, لوٹا اٹھانا پڑے گا, سفر کرنا پڑے گا, ہجرت کرنی پڑے گی, علم کے حصول کے لیے لوگوں کے پاس سندے لینے کے لیے ان کے پاس جا کے محنت کرنی پڑے گی. گھر چھوڑنے پڑتے ہیں, وطن چھوڑنے پڑتے ہیں, محنتیں کرنی پڑتی ہے. قوم کے لوگ مڈل ایسٹ سے لے کے کہاں جابیں کر رہے ہیں اپنے گھروں کو پالنے کے لیے, کیونکہ کچھ جوانیاں تھیں جنہیں احساس نہیں. میں کتنے ہی لوگوں کو جانتا ہوں ہمارے کالج لائف کے اندر, یہ ایسے چوڑے چودھری بدماش گنڈے, اور ایک قوم بیٹھی ہوئی تھی نرڈز کی, چشمے لگائے ہوتے تھے, انٹلیکچوئلز پڑھ رہے ہوتے تھے. آج وہ چودھری اور وہ تھلے لگے, ضائع کر رہا تھا نا. اس وقت کی چھوشاں فوفاں بہت پسند ہے لڑکوں کو, یہ آج یہ آپس میں بیٹھ کے یہ افیئر چلانے, یہ فضول باتیں کرنی, یہ معاملات چلنے, یہ کر لیں. عشق عاشقیوں میں زندگیاں برباد کرتے ہیں ہمارے بچے, کو مسئلہ نہیں, کیا ملنا ہے اینڈ میں. ایک ایسی نہ ہوگی ایک ایسی نہ ہوگی کہ وہ نہ جو ہے نا ایسی نہ ہوگی کہ وہ کسی جوگا نہیں رہے گا وہاں, کہیں نہیں ہوگا. اور ابھی دیکھ لیں کیس چل رہا ہے, ہاں ہو گئی, اگر ہاں ہو گئی ہوئی ہے کبھی, ہم نے تو نہیں سنا ہاں ہو گئی ہو کبھی, ہم نے سنا اس کا باپ مانگ گیا ہو. ایسے کیسے دے دیں گے آپ کو کوئی اپنے جگر کا ٹکڑا ہاتھ میں؟ یہ سب شیطان کی تلبیسیں ہیں. امت ہماری قوم کے لوگوں نے پوری دنیا میں کمپیٹ کرنا ہے, دنیا کے سکل سیٹس میں کمپیٹ کرنا ہے, دنیا کے معاملات میں کمپیٹ کرنا ہے. وہ وقت ضائع کر رہا ہے. سیکھیں گے کب؟ سیاستیں کب سیکھیں گے؟ یہ تو بچپنوں سے تربیتیں ہونی چاہیے. اکیڈمیز ہی نہیں ہے ملک کے اندر, آپ کے ایجوکیشن سسٹم کے کریکولمز میں نہیں ہے کہ بندوں کو بندہ بنایا جائے کہ ان کو کس طرح انہوں نے زندگیوں میں انہوں نے کیسے جنگیں لڑنی. افسانوں سے اور فکشن سے ہمیں نکالنا اپنے لوگوں کو. میں تو نہیں اپنی قوم کو اس طرح جلتے ہوئے دیکھ سکتا. I have to give them the hard one. I have to give them the hard pill کہ اگر میں ایک دن پارٹی کر لوں اور ایک دن شگل کر لوں تو کیا ہوگا؟ ہم اس پارٹی شگل کے خلاف نہیں ہیں, ہم ایک کنسسٹنٹ ایٹیٹیوڈ کے خلاف ہیں جس کے اندر انہوں فکر ہی نہیں ہے گی. ایک بندہ ہنس رہا تھا نا, آپ سے پوچھا جنت مل گئی تجھے؟ تو کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو تعلمون ما علم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. If you know what I know, you will laugh a little and you will cry a lot. نہیں, کس چیز کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہتے چل نہیں ہونا چاہیے, ریلیکس نہیں ہونا چاہیے, شغل نہیں ہونی چاہیے, لیکن آپ ایک نان ویژیٹی, میں آپ سے کہہ رہا ہوں رشتے نہ بھی ہوں, تعلق نہ بھی ہوں, سوشل سرکل نہ بھی ہوں, دوست نہ بھی ہوں, ویژن ہوتا ہے نا, انسان بڑی سے بڑی کاٹ لیتا ہے. لیکن دوست ہو, تعلقات ہوں, گھومنا پھرنا ہو, شغل ہو, وقت کا ضیاع ہو, بیٹھے ہیں ضائع کیے جا رہے ہیں. اچھا مجھے اس کا ذرا بتائیں کہ اس قوم کے اندر جب ایک آدمی پاکستان کا یہ کہتا ہے, میں جب اس سے پوچھوں
کیا تیرا یہی پوٹینشیل تھا جہاں تو بیٹھا ہو؟ تو اس پہ لوگوں کا کیوں غصہ آ جاتا ہے لوگوں کو؟ Why do they get offended when I ask them, were you meant for this? تو وہ اتنا غضب کیوں کرتے ہیں کہ شیخ صاحب آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے کو؟ آپ نے کیا کیا زندگی؟ میں نے کہا اگر میں نے کچھ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ تم بھی کچھ نہیں کرو گے. ہم تو قبول کرتے ہیں یہاں پر ٹوٹی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ ایک عورت نے ایوریسٹ چڑھ لیا اور تو اپنی من کی ایک گھاٹی پہ نہیں چڑھ سکا, تو نہ نہیں کر سکا, تو ہاں نہیں کر سکا. کیسے؟